بارے دیگر صلوات۔ وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا جو ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھیں بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پا جا بازوئے آباد اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی
اصغر اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اوانے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، شاہد رخ حیدر پر بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا
کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جزاک اللہ. صلوات صلوات بر محمد و علی محمد. خواتین و حضرات، دو مختصر سے اعلانات ہیں. اول تو یہ کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی مولانا ممبر سے مجلس ختم کریں گے تو فوراً ہی سلام آخر شروع ہو جائے گا. علی اصفہانی سلام آخر پیش کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ مولانا کی مجلس ختم کرنے کے بعد تشریف رکھیں اور سلام آخر کے بعد پھر ماتم ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ سویم کی مجلس پرسوں یعنی جمعرات کو مغربین کی نماز کے بعد ہوگی. اسی پروگرام کے مطابق آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور جناب سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دیں. اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کا مرثیہ پیش کریں گے. جناب شباہت حسین. صلوات بر محمد و آل محمد. صاحب آ جائیے. ڈاکٹر حسن جعفری. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. چار مصرے میں اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ یہی وہ وقت تھا جناب زینب سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال رہی ہیں. باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. یہ شعر اس کے لیے زحمت دی تھی. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. ارے زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. صلوات. آپ اشارہ کر دیجیے گا. صلی اللہ علیہ فاتحہ. شہیدان کربلا. مختصر سے مرثیے کے 5-6 بند. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. فاقہ کش تشنا دہن کو غم لٹتے ہیں. داشت غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں. شور برپا
مددگاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی برادر دوڑو کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں کھینچو کہ لئی گھر میں چلے آتے ہیں کھینچو کہ لئی گھر میں چلے آتے ہیں اس کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے کی نہ لٹنے کی خبر ہے ناصری کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں اس دکھی بولنے دیتے تھے گھر میں نہ کبھی چلاگے آج اس ماں کا ذرا ہاتھ تو دیکھو سر جھکائے ہوئے ہوں میں ہوں میں آدھا کے سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں میں آدھا کے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر بیٹا ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا کر کے منہ مختلے سرور کی طرف سے فریاد یہ کرتی تھی بچش میں بھائی صاحب کدھر اب جائے بہن سینہ فگار ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں ہو جے کفار ہائے منہ اشکوں سے دھونا نہیں ملتا مجھ کو آف کے سوگ میں رونا نہیں ملتا مجھ کو آف کے سوگ میں رونا نہیں ملتا آخری بن کی طرح میں نے جانا تھا کہ جب جائیں گے عادات تاب چہلوں اسی جنگل میں کروں گی رہنے دوں گی میں اسی طرح سے برپا یا محبان علی آئیں گے پر سے یا محبان علی آئیں گے پر سے کو تمام دین کو دم لوں گی نہ راتوں کو ذرا سوں گی دوش پہ شال ادا ڈالے ہوئے رو گی دوش پہ شال
حرم لٹتے ہیں. جزاک اللہ. صلوات محمد والے محمد. میں ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں کہ مولانا کی تقریر کے فوراً بعد سلام آخر پیش کیا جائے گا. علی اصفہانی سلام آخر پیش کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں جب مولانا کی تقریر ختم ہو، اور اس کے بعد پھر ماتم ہوگا. درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا محمد وآل محمد صلوات. قد قتل الحسين بكربلاء وقد ذبح الحسين بكربلاء. یہ وہ صدا ہے کہ جو کربلا کے فضاؤں میں گونجی اور مدینے تک یہ فضا پہنچی اور یہ آواز گونجی کہ قد قتل الحسین بکربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. حسین عزیزان گرامی ایک جملہ اگر تصور کر لیں بہرحال کہ اب یہ جو وقت ہے یہ مصائب پڑھنے کا یقیناً وقت نہیں ہے. وہ تصور ایک ایسی عزیزان گرامی دولت ہے. بہرحال کہ میں بار شام کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کرا تھا کہ مسلسل آپ چاند رات سے رو رہے ہیں لیکن قوت انسانی جواب دے جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمارا سلام ہو ان اسیروں پر کہ جنہوں نے جب آج سے رونا شروع کیا تو تب تک روتے رہے کہ جب تک وہ زندہ رہے. ہمارا سلام ہو سید سجاد پر. ہمارا سلام ہو زینب کبریٰ پر. ہمارا سلام ہو اس بچی پر جو رونا آج شروع کرے گی تو شام کے زندان میں جا کر کے خاموش ہوگی. اجرکم اللہ. معززان گرامی جہاں میں نے مصائب شام کو چھوڑے تھے میں وہیں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ چلے زینبیہ پہ بہن کھڑی ایک منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی ایک مرتبہ زین سے زمین پہ گرا. با حسین نظر نہیں آتے. زینب تڑپ گئی. کہا اے بیٹا سید سجاد، اے اماں فضہ، ارے میرا بھائی نظر نہیں آتا. وہ دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی. وہ سید سجاد کو بیدار کیا. کہا اے بیٹا سید سجاد، ارے میرا بھائی نظر نہیں آتا، بیٹا بابا نظر نہیں آتے. معززان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ سید سجاد اٹھے، ارے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہے پھوپھی اماں نیزے پہ دیکھئے بابا نظر آ رہا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارے ڈھونڈا بہن نے فرات کا پانی نیزو اچھلا. فضا میں صدا گونجی کہ زہرا کا لال مارا گیا. اجرکم اللہ. سید سجاد نے امامت کو سنبھالا، اپنے امام کو سلام کیا نیزے پہ. معززان گرامی چند میں ٹکڑے آپ کے سامنے شام غریبہ کے پڑھوں گا چونکہ بہرحال نہ تعب آپ میں ہے نہ ہمت مجھ میں ہے. مگر روایتوں میں ملتا ہے ایک جیسے جیسے یہ شام ڈھل رہی تھی وہ دنیا حسین سے خالی ہو چکی. نو کے نیزہ پہ سر نظر آیا. چونکہ جو بھی شہید ہوتا تھا اس کا لاشا خیمے میں آتا تھا. بس ایک ابو الفضل عباس کا لاشا نہیں آیا، علم آیا تھا. یہاں خالی ذوالجناح در خیمہ پہ آیا. بی بی آ کے لپٹ گئی. ارے ہائے ہمارا آقا، ہائے ہمارا مولا. میں اسی افنا میں ایک 4 برس کی بچی آئی. میں ایک سوال کیا ذوالجناح بس اتنا بتا دے پانی ملا تھا
بھوک و پیاس میں، یہی تو امام حسین نے کہا تھا انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا، کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی قاسم کے لاشے پہ، کبھی اونا محمد کے لاشے، کبھی عباس کے بازو، لیجئے دنیا حسین سے خالی ہوئی، وقت گزرتا رہا، نوکے نیزہ پہ سر حسین بلند ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ایک ایک شہید کے سر و تن میں جدائی کی جائے، سر و تن میں جدائی ہونے لگی، ایک ایک سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا۔ وہ کبھی اکبر کا نظر آیا تو لیلا کو سنبھالا، کبھی قاسم کا سر نظر آیا تو فروا کو سنبھالا، بس سروں کی گنتی ہوئی۔ اسی استان قیامت کا منظر ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ حسین ایک بچے کو بھی لے کے آئے تھے، ارے اس کا سر نظر نہیں آتا، اجرکم اللہ اس کا سر نظر نہیں آتا۔ میں کسی نے سمجھایا کہ اے عمر سعد جانے دے، ارے ایک سر کی تو بات ہے، کہیں ہوگا، نہیں مل رہا ان لاشوں کے درمیان۔ میں عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں، جب تک وہ سر نہیں ملے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں ایک مرتبہ حکم دیا گیا، میں کسی نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حسین اس لاشے کو لے کے پشت خیمہ پہ گئے تھے۔ عزیزان گرامی، صبح تک جو نیزے آسمان کی جانب تھے وہ نیزے زمین کی طرف، نیزوں سے لاشا ارے ڈھونڈا جا رہا تھا، ارے نیزہ مارتے جاتے نکالتے جاتے، مارتے جاتے نکالتے جاتے۔ اسی اسنا میں ایک جگہ نیزہ مارا، ارے نیزہ باہر نہیں نکل رہا تھا۔ زینب نے کہا فضہ اور رباب کو سنبھالو، نیزے میں اصغر کا لاشا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزان گرامی، جیسے اکبر کا کلیجہ برسی میں الجھ کے آیا، ویسے رباب کے لال کا لاشا نیزے میں الجھ کے آیا۔ لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ سر اصغر بھی نیزے پہ بلند ہو گیا، اصغر و اکبر برابر نظر آنے لگے۔ اجرکم اللہ۔ لیکن عزیزان گرامی، جسے کہا جاتا ہے کہ ظلم کی انتہا یہ ہو رہی تھی کربلا میں، ظالم کو ابھی بھی چین نہ ملا۔ وہ ایک مرتبہ حکم دیا کہ یہ جو لاشیں ہیں ان لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اور میں اتنا بتا دوں کیونکہ بڑے سخت مسائل ہیں، میں چھو کے گزروں میں آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، جنگ لڑنے کے گھوڑے الگ ہوا کرتے تھے، پامالی کے گھوڑے الگ ہوا کرتے تھے۔ میں ایک مرتبہ جب گھوڑے تیار ہونے لگے، سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں اب کیا بچا ہے جو ان گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے؟ ارے زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا، ارے کیسے بتا کہ بابا کا لاشا ارے پامال ہو۔ واہ حسینہ، وقت گزر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی یہ رات ہے جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں۔ زہرا کا گھر کربلا کے میدان میں لٹ رہا ہے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ظالم کو ہر ظلم کے بعد چین نہ ملتا تھا۔ لیجئے وہ قیامت کی گھڑی بھی آئی۔ میں ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ فوج اشکیا ہاتھوں میں مشالے لیے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ ندا بلند ہوئی، قیام حسینی کو لوٹا جائے، ارے خیموں میں آگ لگا دی جائے، ارے خیموں میں آگ لگائی گئی۔ اللہ اکبر، خیموں میں آگ لگائی گئی، خیمے جلنے لگے، خیمے جلنے لگے۔ جب خیمے جل رہے تھے، روایت کہتی ہے بیویاں جیسے جیسے خیمے جلتے جاتے تھے، ایک خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے میں جاتی، دوسرے سے نکلتی تیسرے میں جاتی، یہاں تک کہ بیویاں ایک خیمے میں داخل ہوئی۔ ارے جس میں وقت کا امام بستر پہ بے ہوش، وہ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد بس اتنا بتا دو، جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ اللہ اکبر، میں ایک مرتبہ سید سجاد نے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ ارے یہ آخری خیمہ تھا،
اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. ارے خیمے میں آگ لگی. عزیزان گرامی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ آخری خیمہ جل رہا تھا ایک ضعیفہ تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے. ارے کوشش کرتی ہے کہ شعلوں کے درمیان جائے اور اس قیمتی چیز کو اٹھا کے لے آئے. وہ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کھڑی ہوئی, خیمے میں داخل ہوئی. ارے جب باہر نکلی, ارے پشت پہ ایک بیمار, یہ زینب تھی. سید سجاد کو پشت پہ رکھا, ارے خیمے کے باہر آئی, مدینے کا رخ کیا, کہا نانا امامت بچا کے لائی ہوں نانا. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, شام غریبہ. ہاں عزیزان گرامی یقیناً یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ قوت انسانی کے باہر کی بات ہے کہ اتنا گریہ کیا جائے. یہ وہ وقت ہے کہ آنسو بھی جواب دینے لگتے ہیں, سینے میں سانس رکنے لگتی ہے, لیکن سلام کربلا والوں پر. ہاں عزیزان گرامی 72 پہ رونے کے بعد اب یہ ظلم دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ایک مرتبہ خیمے جل چکے تو شور مچا کہ جو کچھ سامان ہے اسے لوٹ لیا جائے. جب سامان لوٹنے کی باری آئی, ایک 4 برس کی بچی تھی. ارے شمر اس بچی کے قریب آیا, بچی نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. بس سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا اے ظالم تجھے جو بھی چاہیے مجھے بتا دے, میں تجھے دے دوں گی. ارے میرا تعلق خانواد رسالت سے ہے, میرے قریب نہ آنا. لیکن عزیزان گرامی ظالم نے ایک نہ مانی. شمر نے سکینہ کے کانوں کی طرف اشارہ کیا, اللہ اکبر, کانوں کی طرف اشارہ کیا. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا. عزیزان گرامی بیٹیوں کے لیے باپ کا تحفہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تو کچھ بھی مانگ لے, لیکن میرے بابا کی نشانی ہے, میرے بابا نے عید کے روز پہنائے تھے. لیکن ظالم نے ایک نہ مانی. سکینہ نے بہت کوشش کی کہ گوشوارے اتارے, لیکن عزیزان گرامی سکینہ یہ بچی اتنی کم سن تھی کہ نہیں جانتی تھی گوشوارے اترتے کیسے. بس شمر سے برداشت نہ ہوا, ارے سکینہ کے تماچا غش کھا کے سکینہ گری, گوشوارے نوچے. اجرکم اللہ. واہ حسینہ, کانوں سے گوشوارے نوچے. سکینہ کے کان زخمی ہوئے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں حمید مسلم یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ لوٹ مچ رہی تھی تو ایک بی بی نہ جانے اس کی گٹھری میں کیا تھا کہ اس گٹھری کو سینے سے لگائے اور آگ کے شعلوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک ظالم نے دیکھا, میں یہ سمجھا کہ اس بی بی کے پاس کوئی بڑی قیمتی چیز ہے, میں یہ چیز اس بی بی سے لوٹ لوں. وہ اس بی بی کے قریب آیا, اس بی بی نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا بس یہ ہے کہ میری کوئی قیمتی چیز نہیں ہے, وہ کسی کی یادیں ہیں, اسے میرے پاس رہنے دے. ظالم نے ایک نہ مانی, نیزہ آگے بڑھایا, اس گٹھری کو چھینا. ارے جب کھول کے دیکھا جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں, یہ رباب کا اصغر, رباب سینے سے لگا. واہ حسینہ. عزیزان گرامی ایک کے بعد ایک سامان لوٹا جانے لگا. ارے سب کچھ لوٹ لیا گیا, ابھی بھی ظالم کو چین نہ آیا. وہ ایک مرتبہ ندا دی گئی کہ بیویوں کا پردہ لوٹا. اللہ اکبر. وہ ایک ایک بی بی کی چادر. وہ ایک مرتبہ بیویوں نے آواز دی, اے پاس, اے پاس. میرا دل کہتا ہے فرات پہ لاش ہے, پاس تڑپ گیا ہوگا. وہ ایک مرتبہ شمر زینب کے
قریب آیا. زینب نے کہا خبردار، میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، خبردار جو میرے قریب آیا. لیکن عزیزان گرامی جلال زینبی وہ تھا کہ شبر قریب نہ آ سکا، لیکن سر پہ نیزہ مارا. زینب کی چادر. واہ حسینہ. عزیزان گرامی ایک روایت دو روایت بعد تمام. وہ ایک مرتبہ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سامان لٹ چکا، خیمے جل چکے، چادریں چھن چکی. وہ اسی اثنا میں زینب کو یاد آیا کہ میرا بھائی جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے تھے کہ اے بہن زینب آج سے یہ بچے تمہارے حوالے. اللہ اکبر. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو مظلومہ پر جو یتیم بچوں کے تازیانے اپنے جسم پہ لیتی رہی. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، بچوں کا شمار کرنے لگی. عزیزان گرامی اسی اثنا میں زینب نے کیا دیکھا، چونکہ زینب و ام کلثوم تمام بچوں کو جمع کر رہی تھی. بس زینب نے کہا اے بہن آہستہ چلو، ارے یہ 2 بچے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تھک کے سو گئے ہیں، انہیں اٹھا لیا جائے. ارے جیسے ہی بچوں کو اٹھایا ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب یہ تھک کے سو نہیں رہے، یہ بچے حسین کے مر چکے ہیں. اجرکم اللہ. لاشیں اٹھائے. عزیزان گرامی اسی اثنا میں زینب نے کیا دیکھا، کہا کہ اے بہن ام کلثوم ارے بھیا کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی. چونکہ عزیزان گرامی جب تماشا لگا غش سے فاقہ ہوا. حمید ابن مسلم ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، مقتل کی جانب دوڑ رہی ہے. میں اس کے قریب گیا لیکن بچی اور تیزی سے دوڑنے لگی. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں. وہ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے ارے اگر مجھ پہ کوئی احسان کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ اتنا بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے. وہ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ ارے میں نے سنا ہے میرا دادا علی مرتضیٰ ارے کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے. میں کہوں گی دادا آج سکینہ آئی ہے. واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ. وہ یہاں زینب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، اور تلاش کرتے کرتے زینب ام کلثوم مقتل کی جانب آئی. ایسا لگتا ہے کہ لاشوں سے پوچھ رہی ہیں اے عباس کہیں سکینہ کو دیکھا، اے علی اکبر کہیں سکینہ کو دیکھا، اے اون محمد کہیں سکینہ کو دیکھا. عزیزان گرامی ایک نشیب سے آواز آئی ارے زینب آہستہ بولو، ارے سکینہ سو رہی. اللہ اکبر. سکینہ سو رہی ہے. اللہ جانے کہ اس تیروں سے بھرے سینے پہ سکینہ کیسے سوئی. لیکن عزیزان گرامی زینب قریب گئی، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. عزیزان گرامی ہمارے بچوں کو جب کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب بابا سے ملاقات ہوگی تو ہم سب بتائیں گے. جیسے ہی سکینہ کو زینب نے اٹھایا سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میں نے بابا کو سب بتا دیا، پھوپھی اماں خیمے جل گئے بتا دیا، چادریں چھن گئی بتا دیا، ارے گوشوارے چھنے بتا دیا. بس زینب نے اٹھایا کہا ہے سکینہ ارے یہ تو بتاؤ کہ لاشے کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، تم نے بابا کا لاشا کیسے پہچانا؟ کہے پھوپھی اماں جب میں بابا کو پکارتی ہوئی مقتل کی جانب آئی، ارے اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ، اے سکینہ تیرا بابا یہاں. واہ حسینہ. عزیزان گرامی میں نے مسائل تمام کیے.
اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ سامان لٹ چکا, چادریں چھن چکی, خیموں میں آگ لگ چکی, وہ بچے تھک گئے, سرزمین کربلا کی ریت پہ سو گئے. وہ بیبیاں ان بچوں کے ساتھ زمین پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی. وہ اسی اسنا میں یہ علی کی بیٹی اٹھی, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا. باعزان گرامی, اسی کو لکھنے والے نے لکھا اور پڑھنے والوں نے پڑھا کہ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے زینب عباس بنتی جا رہی, کیونکہ یہ عباس کا کام تھا, خیموں کا تلایا کرتے تھے. باعزان گرامی, شام غریب آ گئی. زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لیے اور ایک مرتبہ دشت میں آواز دے رہی ہے, خبردار کوئی قریب نہ آئے, کوئی سب کچھ لٹ چکا, اب کوئی قریب نہ آئے. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے جو خیموں کے قریب آ رہا ہے. وہ زینب نے کہا, اے آنے والے, اب کچھ بچا نہیں ہے, لیکن آنے والا نہ رکا. وہ زینب نے آواز دی کہ رات بہت ہو گئی, ارے بچے تھک کے سو رہے ہیں, ایسا کر تو صبح کے وقت آ جانا. آنے والا نہ رکا. باعزان گرامی, جب آنے والا بہت قریب آنے لگا, علی کی بیٹی کو جلا لایا. کہے آنے والے, تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ, ارے یہ نبی زادیہ ہے. آنے والے نے نقاب الٹا, کہا ہے بیٹی زینب پہچانا نہیں. ارے بابا علی نجف چھوڑ کے آیا. زینب قدموں سے لپٹ گئی, کہا بابا اماں کی کمائی لٹ گئی. ارے بھائی کا گلا کٹا, عباس کے بازو, اکبر کا سینہ, قاسم کے ٹکڑے, علی اصغر کا گلا. ہائے ہمارے خیمے, ہماری چادریں, تماچے لگے. سلام خاک نشینوں پہ, سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. مسافرت نے جسے بے بس
وسیع دکھلائی، نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ سر، یہ حشر، یہ صدمے، نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھیں اب کہاں بی بی۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام۔ ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں۔ نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی۔ نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ۔ شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے بھرے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام
حسین 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 الوداع میرے شہید الوداع کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی رش کے جنت ہے یہ سرزمین وفا خون معصوم سے جس کو سینچا گیا معصوم سے جس کو سینچا گیا سو رہا ہے یہاں دل بھرے ذرا ذرا ہے ایک داستان علم خون ہی خون بکھرا ہے سنبھل کے قدم سیدہ یا سے ہے پابر ہے نہ گئی کربلا 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 ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسمان نب کہاں اور کہاں ریسمان منہ چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں چھپانے کو بتلاؤ جاؤں کہاں مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان قید ہو
یہ صدائے فغا اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے، الوداع الوداع الوداع، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہاں، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اعلان، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اعلان، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نا، الوداع اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع،